بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اہل فرعون کے زیر و اثر رہ کر بنی اسرائیل کمزور اور ناتواں ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دانشمندانہ رہبری کے نتیجے میں انہیں اس افسوسناک حالت سے نجات ملی اور انہوں نے قدرت و عظمت حاصل کر لی۔ اس پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے خدا تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمت سے نوازا۔ انعامات میں سے ایک صندوق عہد بھی تھا، جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اپنے لشکر کے آگے اسے اٹھائے رکھتے تھے۔ اس سے ان میں ایک طرح کا سکون قلب اور روحانی طاقت پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ قدرت و عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک حاصل رہی، لیکن یہی کامیابیاں اور نعمتیں رفتہ رفتہ ان کے غرور تکبر کا باعث بن گئیں اور وہ قانون شکنی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں انہیں فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی۔ وہ اپنی قدرت و عظمت کھو بیٹھے اور صندوق عہد بھی ہاتھ سے گوا بیٹھا۔ پھر اس قدر انتشار اور اختلافات کا شکار ہوئے کہ چھوٹے سے چھوٹے دشمنوں سے بھی دفاع کے قابل نہ رہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے بہت سے لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال دیا اور ان کی اولاد کو غلام اور قیدی بنا لیا۔ کئی برس تک یہ کیفیت رہی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کی نجات اور ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل بھی دشمنوں کے ظلم و جور سے تنگ آ چکے تھے اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے، لہذا ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ ان کے لیے کوئی رہبر اور امیر مقرر کر دے تاکہ وہ اس قیادت میں ہم آواز اور یکجان ہو کر دشمن سے جنگ لڑیں اور عزت رابطہ بحال ہو سکے۔ حضرت شمائیل علیہ السلام ان کی اندرونی کیفیت سست ہمتی سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب جہاد کا حکم آئے تو تم کہیں اپنے امیروں رہبر کے حکم سے روگردی نہ کرو اور دشمن سے مقابلے اور جنگ سے پہلے تہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امیر کے حکم سے منہ پھیر لیں اور اپنی ذمہ داری نبھانے سے درگزر کریں، حالانکہ دشمن ہمیں ہمارے وطن سے نکال چکا ہے، ہماری زمینوں پر قبضہ کر چکا ہے اور ہماری اولاد کو قیدی بنا کر لے گئے ہیں۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنی بیماری کی تشخیص کر چکے ہیں اور اب انہیں ایک طبیعت کی ضرورت ہے، گویا وہ اپنی پسماندگی کے راز سے واقف ہو چکے تھے۔ اس پر حضرت شمعون علیہ السلام نے بارگاہ الہی کا رخ کیا اور قوم کی خواہش کو اس کے حضور پیش کیا۔ وحی ہوئی، میں نے طالوت کو ان کے سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند، میں نے ابھی تک طالوت کو دیکھا ہے، نہ اسے پہچانتا ہوں۔ ارشاد ہوا، ہم اسے تمہاری طرف بھیجیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو فوج کے کمان اس کے حوالے کر دینا، وہ علم جہاد اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ حضرت ایک بلند قناعت طنود اور خوبصورت مرد تھے۔ وہ مضبوط اور قوہ اعصاب کے مالک تھے، روحانی طور پر بہت ہی ظریف، دانش مند اور صاحب تدبیر تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے نام طالوت کو بھی ان کے طولانی قد کا سبب قرار دیا۔ ان تمام صفات کے باوجود وہ مشہور نہیں تھے۔ اپنے والد کے ساتھ دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے، والد کے جانوروں کو چراتے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ایک دن کچھ جانور بیابان میں گم ہو گئے۔ طالوت اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کی تلاش میں کئی دن تک بھٹکتے رہے۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شہر صوف کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے دوست نے کہا، ہم تو نبی خدا حضرت شمعون علیہ السلام کے شہر صوف میں آ پہنچے ہیں، آئے ان کے پاس چلتے ہیں، شاید وحی کے سائے میں اور ان کی رائے کی روشنی میں ہمیں کچھ پتہ چل سکے۔ شہر میں داخل ہوئے تو حضرت شمعون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب شمعون علیہ السلام اور طالوت نے ایک دوسرے کو دیکھا تو گویا دل مل گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس لمحے طالوت کو پہچان لیا۔ وہ جان گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جسے خدا نے ان لوگوں کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ طالوت نے اپنی کہانی سنائی تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، وہ چھپائے تو اس وقت تمہاری بستی کی راہ پر ہیں اور تمہارے باپ کے باپ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے بارے میں فکر نہ کرو، وہ تمہیں اس سے کئی بڑے کام کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ خدا نے تمہیں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے مامور کیا ہے۔ طالوت پہلے تو اس پروگرام پر حیران ہوئے اور پھر اسے سعادت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، خدا نے طالوت کو تمہاری قیادت سونپی ہے، لہذا ضروری ہے کہ تم سب اس کی پیروی کرو۔ اب اپنے آپ کو دشمن سے مقابلے کے لیے تیار کر لو۔ بنی اسرائیل کے نزدیک تو حسب نسب اور دولت کے حوالے سے کئی خصوصیات فرما کے لیے ضروری تھی اور ان میں سے کوئی چیز بھی طالوت کے پاس دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس انتخاب پر وہ بہت حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے عقیدے کے برخلاف وہ نہ تو لاوی کی اولاد میں سے تھے
جن میں سے نبی ہوتے تھے نہ یوسف علیہ السلام اور یہودا کے خاندان سے تھے جو گزشتہ زمانے میں حکمرانی کرتے تھے، بلکہ ان کا تعلق تو بنیامین کے گمنام خاندان سے تھا اور پھر وہ مالی طور پر بھی تحت دست تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا وہ کیسے حکومت کر سکتے ہیں جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ شمعون علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ بہت شک شبہ کر رہے ہیں، کہنے لگے انہیں خدا نے تم پر امیر مقرر کیا ہے، نیز قیادت کے لیے ان کی اہل اور کی لیاقت کی دلیل یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہیں اور روحانی طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، اس لحاظ سے وہ تم سب پر برتری رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدا کی طرف سے اس کے تقرر کے لیے کسی نشانی یا علامت کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر شمعون علیہ السلام بولے، انبیاء نبی اسرائیل کی اہم یادگار صندوق عہد جو جنگ میں تمہارے لیے اطمینان اور ولولے کا باعث بنا تھا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔